الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا دین ایک آسان دین ہے اور اللہ رب العزت نے اس میں ہر وہ مشکل جو قیامت تک کے لیے آ سکتی تھی، اللہ رب العزت نے اس کا حل کیا ہے۔ قرآن پاک کی اس سلسلے میں مرکزی آیت ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن پاک کہتا ہے کہ دین میں تنگی اور مشقت کا کوئی بھی پہلو موجود نہیں ہے۔ اب دین نے جن امور میں بھی مشکل ہو سکتی تھی، روز اول سے جو تعلیمات دی ہیں ان میں اس پہلو کا خاص دھیان رکھا ہے کہ مشکلات جو ہیں وہ اٹھائی جائیں، تنگیاں جو ہیں وہ دور کی جائیں، لوگوں کے مسائل جو ہیں حل کیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم جب مبعوث ہوئے، چونکہ آپ تو عربی تھے، تو عربی ہونے کے ناطے عرب کے ماحول میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا تو اس وقت اہل عرب دنیا کے عام دیگر ممالک کے اور اقوام کے رہنے والے لوگوں کی طرح ان کے مختلف انداز تھے کلام کرنے کے، بات کرنے کے، اور دنیا کا ایک جو ہے عالمی یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ ہر 30 میل بعد بولنے کا جو لہجہ ہے، لب و لہجہ جو ہے کچھ نہ کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کی زبان ہو، اس کے لیے یہ یونیورسل جو رول ہے یہ چل رہا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صورتحال یہی تھی۔ اہل عرب جو ہیں وہ مختلف بولیاں عربی زبان کے اندر جو موجود تھیں، ان کو جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ نظر آیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قریشی تھے، اور قریشی ہونے کے ناطے جو آپ کا بولنے کا سٹائل تھا اور لب و لہجہ تھا، دیگر قبائل عرب کا انداز گفتگو اور بولنے کا سٹائل جو ہے کچھ مختلف تھا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، اس لیے قرآن پاک جو آغاز کار نازل ہوا ہے وہ قریش کے انداز تلاوت میں، اسلوب تلاوت میں نازل کیا گیا۔ صورتحال اسی طرح ہی رہی، لیکن جیسا کہ عام طور پر جب کسی جگہ پر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو تو وہ لوگ جو کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکے ہوں، عمر میں جو ہے عمر ان کی زیادہ ہو چکی ہو، وہ عام طور پر نئی چیز کے ساتھ جلدی مانوس نہیں ہوتے۔ اسی طرح بچوں کی کیفیت ہے کہ بچوں نے جو ماں کی گود سے انداز جو ہے وہ سیکھا ہوتا ہے، اس کو اتنا جلدی جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ خواتین عام طور پر گھروں میں ہوتی ہیں، وہ گھروں کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں، اور انہیں اگر جو ہے تعلیم دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو نسبتاً ان کے دائرہ کار کے محدود ہونے کی وجہ سے کچھ مشکل پیش آتی ہے۔ تو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اس مشکل کا ذکر کیا کہ قرآن پاک جو ہے چونکہ قریش کے انداز تلاوت پر نازل ہوا ہے، ہمارے ہاں بوڑھے لوگ، بچے اور اسی طرح خواتین، ان کے لیے جو ہے اس انداز تلاوت کو اختیار کرنا جو قریشی انداز تلاوت ہے مشکل ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ ہماری یہ مشکل حل ہو جائے۔ روایات احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار ایک قبیلہ تھا، اس کے تالاب کے پاس موجود تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل امین جو ہے تشریف لائے۔ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد جو ہے پڑھ کے سنایا، بیان کیا، ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف۔ محمد کریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی امت کو قرآن پاک ایک انداز تلاوت پر جو ہے پڑھ کر جو ہے وہ سنائیے تاکہ وہ اس کو جو ہے سیکھ لیں۔ اللہ رب العزت کی حکمت کہیے، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہی تشریف لائے تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرف توجہ کی تو انہوں نے اشارہ کیا اور یہ توجہ دلائی، استزد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ آپ جو ہے مزید مطالبہ کیجئے، ان امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت اس بات کی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ ایک اندازے تلاوت پر قرآن پاک جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پھر دعا فرمائی، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت اس بات کی طاقت نہیں رکھتی، میں اللہ رب العزت سے معافی کا خاص گزار ہوں۔ میری امت جو ہے اس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، گھریلو خواتین بھی ہیں، میری امت کے لیے جو ہے اس میں زیادتی کی جو ہے گنجائش ہے وہ رکھی جائے۔ حضرت جبریل امین دوبارہ تشریف لائے، اسی روایت میں موجود ہے، اور فرمایا کہ ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرفین، اللہ رب العزت آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی امت کی سہولت کے لیے ان کے جو دو معروف انداز ہیں بات چیت کے، بولنے کے، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت میکائیل علیہ السلام جو ساتھ ہی موجود تھے ان کی طرف مشورہ طلب نظروں سے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ مزید جو ہے وہ مانگیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی کہ میری امت جو ہے اس بات کی طاقت نہیں رکھتی، میں اللہ رب العزت سے معافی کا جو ہے خاص گزار ہوں، اللہ رب العزت میری امت کے لیے آسانی فرمائیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ تشریف لے گئے، اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن پاک کو 3 انداز اور حروف میں پڑھنے کی اجازت لے کر آئے۔ اس طرح میں ان مختلف اندازوں کو حدیث کی کتابوں میں حروف سے یا احرف سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس حدیث میں بھی یہ لفظ موجود ہیں، ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی 3 احرف، اللہ رب العزت آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو 3 اندازوں میں، 3 احرف میں، 3 اسالیب تلاوت میں جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے سنائیے، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ 3 اندازوں میں پڑھیں۔ اس طرح کر کے معاملہ جو ہے مسلسل جو ہے مشورے کا اور دعاؤں کا جاری رہا، یہاں تک کہ 7 انداز تلاوت تک معاملہ آ کر رک گیا، اور اس پر جو ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ شریک رہے، اور یہاں پر آ کے جو ہے وہ ایک طرح سے انداز جو ہے وہ اطمینان کا ہو گیا۔ اب قرآن پاک میں عربی زبان کے 7 مشہور جو ڈائلیکٹس ہیں، اس کے جو لہجے ہیں، ان کو پہلے دن سے جو ہے وہ رکھا گیا ہے، ان کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں احادیث کی کتب میں تو بہت کچھ مروی ہے، تقریباً 24 صحابہ جو ہیں ان سے جو ہے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف کلھا شاف کاف، قرآن پاک جو ہے 7 اندازے تلاوت میں نازل کیا گیا ہے، اور سب کے سب ایسے ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں تو قرآن پاک کے طور پر وہ کفایت کرنے والے ہیں، انسان کے لیے ہر اعتبار سے جو ہے مکمل کافی اور شافی ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث کی ہر بڑی کتاب کے اندر یہ حدیث جو ہے محدثین نے جو ہے رقم کی ہے، اور جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ 24 کے قریب صحابہ اس حدیث کے ناقل ہیں، اور اس حدیث کے اگر جو ہے اسانید جن افراد کے ذریعے حدیثیں ہم تک منتقل ہوتی ہیں، ہمیشہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سند ہوتی ہے، چین آف پیپل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو دین منتقل ہوا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ سند پر ہے، ہر چیز کے پیچھے لازماً کوئی نہ کوئی استناد اور بنیاد ہوگی تو اس کی کوئی دینی حیثیت ہوگی۔ تو اس حدیث کے اگر سندیں دیکھی جائیں، اس کے اگر وہ طریق دیکھے جائیں جن سے ہم تک یہ پہنچی ہے، تو 1000 کے قریب جو ہے اس حدیث کی اسناد جو ہے وہ پائی جاتی ہیں محدثین اکرام کے ہاں، یہاں تک کہ بعض محدثین کا کہنا یہ ہے کہ پورے ذخیرہ حدیث میں 6 حدیثیں ایسی ہیں جن کے اندر ایسا جو ہے مضبوطی اور ایسا معیار پایا جاتا ہے جیسے قرآن پاک کے الفاظ کے ثبوت کا معیار ہے۔ عام طور پر محدثین اکرام کے ہاں جب کسی ایک بات کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں جو ہیں اسناد ہوں اور اس کے پیچھے سینکڑوں جو ہیں طریق ہوں تو اس کو تواتر کہتے ہیں۔ پھر تواتر کی وہ 2 قسمیں بیان کرتے ہیں، تواتر لفظی اور تواتر معنوی۔ تواتر لفظی یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہم تک منتقل ہوئی ہے وہ بات اپنے الفاظ کی پابندی کے ساتھ محفوظ صورت میں ہم تک منتقل ہوئی ہے، اور تواتر معنوی کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز اپنے الفاظ کی حفاظت کے ساتھ منتقل نہیں ہوئی، البتہ اس میں جو بات ہے
وہ جو ہے ہم تک جو ہے بہت ساری سندوں سے اس طرح منتقل ہوئی ہے کہ جھوٹ کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ تو محدثین اکرام کے بقول یہ حدیث ان 6 حدیثوں میں شامل ہے جس کے الفاظ قرآن پاک کی طرح جو ہے وہ ثابت شدہ ہیں، یعنی یہ حدیث تواتر لفظی سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک روایت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز میں وہ سورۃ الفرقان کی تلاوت کر رہے تھے، 19ویں پارے کی یہ آخری سورت ہے۔ اور اس روایت میں موجود ہے کہ یقرأ سورۃ الفرقان علی حروف کثیرہ، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ جو مختلف ڈائلیکٹس ہیں ان کو ہمارے حدیث کے تعبیرات میں حروف سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ 7 احرف کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت ہشام بن حکیم بن حزام نماز میں سورۃ الفرقان کی تلاوت کر رہے ہیں، اور انہوں نے سورۃ الفرقان کو مختلف انداز تلاوت میں جمع کر دیا۔ اب پیچھے جو ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مسلمانوں میں اس وقت بھی ایک قیادت کا جو ہے وہ مقام رکھتے تھے اور پر اعتماد تھے، وہ نماز میں پیچھے موجود تھے۔ ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ اچنبے کا باعث بنی، ان کے لیے یہ چیز جو ہے نئی تھی۔ تو نماز کے اندر ہی وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ محسوس ہوا کہ وہ قرآن کو جو ہے وہ دوسرے انداز میں پڑھ رہے ہیں، تو مجھے جو ہے نماز میں اتنا جو ہے غصہ آیا، یا نماز میں اتنی بے چینی ہوئی کہ میرا دل کیا کہ میں جا کے نماز میں ان کو جو ہے وہ پکڑ لوں اور ان سے پوچھوں کہ یہ آپ کہاں سے پڑھی جا رہے ہیں، قرآن پاک تو ایسے نازل نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں نے صبر کیا یہاں تک کہ نماز جو ہے ختم ہو گئی۔ اب میں ان پر جھپٹا اور باقاعدہ ان کو کھینچتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جو کیفیت ہے وہ تناؤ کی ہے، تو کہا کہ عمر آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے کچھ نہ کہیے، مجھے مسئلہ بیان کیجئے، ماجرا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کہانی، سارا قصہ بیان کیا کہ یہ کیفیت ہے، نماز پڑھی ہے، انہوں نے جو ہے نماز میں سورۃ الفرقان کو پڑھا اور ایسے ایسے پڑھا ہے، اور مجھے آپ نے ایسے نہیں پڑھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرا یا ہشام، ہشام آپ پڑھ کر سنائیے آپ نے کیسے پڑھا تھا۔ ہشام بن حکیم بن حزام نے پڑھ کر سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا انزلت، اے ہشام، اے عمر، قرآن پاک اسی طرح نازل ہوا ہے جیسے ابھی ہشام جو ہے انہوں نے پڑھ کر سنایا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ بھی اب پڑھ کر سنائیے آپ نے کیسے پڑھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفرقان کا وہی مقام جو حضرت ہشام بن حکیم بن حزام نے پڑھ کر سنایا اس کو پڑھ کر سنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا انزلت، قرآن پاک اسی طرح نازل ہوا ہے۔ اب یہ کیفیت کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہشام نے پڑھا اسی طرح نازل ہوا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے سنایا اسی طرح قرآن نازل ہوا ہے، یہ چیز جو ہے وہ بڑی جو ہے عجیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی، ان کے دل میں وسوسہ بھی آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے نہیں پڑھایا، ہشام جیسے پڑھ رہے ہیں ان کا انداز اور ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف کلھا شاف کاف، کہ یہ قرآن پاک جو کہ آپ نے بھی پڑھ کے سنایا ہے، ہشام نے بھی پڑھ کے سنایا ہے، یہ 7 بڑے انداز میں، بڑے اسالیب میں جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ اس میں 7 جو ہیں وہ جو ہے ڈائلیکٹس پائے جاتے ہیں، ایکسنٹ پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے جس انداز کو بھی آپ اختیار کر کے پڑھ لیجئے قرآن پاک جو ہے وہ کفایت کرے گا، انشاءاللہ کافی شافی ہو جائے گا۔ یہ حدیث جو ہے ہمارے لیے ایک بڑی رہنما حیثیت کی حامل ہے، امام بخاری نے اس کو جو ہے بیان کیا۔ اس سلسلے میں ایک دوسری روایت جو کہ اسی واقعے سے ملتی جلتی ہے اسے بیان کرنا بھی مفید جو ہے خیال کرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ اکرام میں قرآن اور تلاوت قرآن کے سلسلے میں نمایاں مقام رکھتے تھے، صحیح مسلم میں ان کی روایت، ان کا واقعہ یوں موجود ہے کہ وہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور مسجد میں ہی نماز پڑھ کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا
اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے لیے وہ غیر منوس انداز تلاوت تھا. پھر وہ شخص جو ہے وہیں ٹھہر گیا. اب دوسرا شخص کچھ دیر بعد دوبارہ جو ہے ایک اور آدمی آتا ہے, وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. اس نے ایک نئے انداز سے قرآن پاک کے اس حصے کی تلاوت کی جو انہوں نے سنی. یہاں تک کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں شخصوں کو لیا, صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا دونوں حضرات کو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا کہ یہ دونوں, انہوں نے قرآن پاک ایسے اور ایسے ایسے پڑھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہشام بن حکیم بن حزام والے واقعے کی طرح اس میں بھی جو ہے سنا اور کہا کہ یہ بھی انداز صحیح ہے, یہ انداز بھی صحیح ہے, اور یہ انداز بھی صحیح ہے. تینوں اندازوں کی آپ نے توثیق فرما دی. اب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایسا وسوسہ پیدا ہوا کہ جب میں زمانہ جاہلیت میں تھا تو اس سے بھی شدید وسوسہ میرے ذہن میں جو ہے پیدا ہوا کہ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں ہی ایک چیز ہے ایسے اور ایسے ایسے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ کیفیت جو ہے جائزہ لیا اور آپ نے اندازہ لگا لیا کہ میں شدید وسوسے کا شکار ہو گیا ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا جو بات دوسری احادیث میں بھی آتا ہے کہ جب آپ دیکھتے کہ صحابہ اکرام کے دل میں وسوسہ آیا تو آپ جو ہے ان کے دل کے اوپر یا سینے پر جو ہے وہ ہاتھ مارا کرتے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا. اللہ رب العزت کے حکم سے ایسی صورت میں صحابہ کے دل سے اضطراب کی اور وسوسے کی کیفیت جاتی رہتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر زور سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ مارا, جس سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میرے پسینے چھوٹ گئے اور مجھے یوں لگا جیسے میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں اپنے خیالات میں. اس کیفیت میں موت کے قریب میں پہنچ گیا, لیکن جب میری حالت درست ہوئی تو میرے دل سے وسوسے کی اور شک کی جو کیفیت تھی وہ جاتی رہی. ان روایات سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ قرآن پاک کے اندر تنوع قراءات کا یا جو قرآن پاک پڑھنے میں اسالیب تلاوت کا مسئلہ ہے وہ بالکل قطعیات میں سے ہے, مسلمہ طور پر موجود ہے, اور اس کا موجود ہونا فطری بھی ہے اور معقول بھی ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ ہر زبان کے اندر جو ہے لب و لہجے کا فرق تو پایا ہی جاتا ہے, تو عربی زبان جو ہے وہ تو ام الالسنہ ہے, زبانوں کی ماں ہے, اس میں بھی یہ چیز جو ہے کیوں نہ موجود ہو, جبکہ اس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے. دنیا کی ہر زبان سے زیادہ وسعت عربی زبان میں پائی جاتی ہے. تو اب عربی میں ڈائلیکٹ 7 نہیں ہیں, 7 سے زیادہ بے شمار لہجے ہیں. جیسے اردو میں بے شمار لہجات ہیں, لکھنؤ کی اردو لے لیجئے, لاہور کی اردو لے لیجئے, کراچی میں اردو بولنے والے ان کے لہجوں میں فرق ہے. اسی طرح پنجابی زبان جو ہے اس کو لے لیجئے, اس کے جو مختلف علاقوں کے اندر بولی جانے والی پنجابی لب و لہجہ ہے اس کا بڑا فرق پایا جاتا ہے. پاکستان میں سرائکی بولنے والے جو ہیں یہ جو ہے پنجابی زبان کا ایک ایکسنٹ ہے. ملتان میں چلے جائیں, گجرانوالے میں چلے جائیں, راولپنڈی میں چلے جائیں, بعض ایسے الفاظ ضرور مل جاتے ہیں جن کے بولنے میں جو ہے ایک ہی زبان اور ایک ہی لفظ ہونے کے باوجود جو ہے بولنے کا سٹائل جو ہے وہ فرق ہے, بولنے کے اندر جو تلفظ ہے وہ بدل جاتا ہے. انگلش زبان جو ہے اس کا امریکن ایکسنٹ اور اس کا جو ہے برٹش ایکسنٹ جو ہے یہ تو معروف ہیں دنیا میں, حتیٰ کہ لکھنے میں املا کے بھی بعض حروف کا فرق جو ہے پڑ جاتا ہے. اس کو لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ایسا اختلاف ہے جو کہ جو ہے قابل برداشت نہ ہو. یہ دنیا میں ایک فطری اور نارمل سی چیز ہے. قرآن پاک میں بھی یہ چیز روز اول سے اسی طرح موجود ہے. لیکن قرآن پاک کا ایک یہ اعجاز کا پہلو ہے کہ قرآن پاک میں یہ چیز جو ہے ایسا نہیں ہوا کہ اس کی اجازت دے کے اس کو چھوڑ دیا گیا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف ارشاد ہے اقرؤ کما علمتم, کہ تمہیں جیسے پڑھایا جائے ویسے پڑھو. اور اسی انداز میں صحابہ اکرام نے مختلف اپنے اساتذہ سے پڑھا تھا, اور وہ ان کو جیسے جیسے ان کے اپنے انداز تھے, جیسے جیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا وہ اس کو لے کر چلتے رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے ان لہجوں کو جائز نہیں کر دیا تھا, کیونکہ حدیث میں لفظ ہے انزل القرآن علی 7 احرف, کہ قرآن پاک جو ہے وہ 7 اندازوں میں نازل ہوا ہے. گویا ان لہجوں کا نزول ہوا ہے, باقاعدہ دنیا میں موجود تو تھے پہلے سے, لیکن باقاعدہ ان کو سرٹیفائی کیا گیا, ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ثابت کر کے اس کے اندر ایک ایک چیز جو ہے وہ جائز کی گئی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز جو کہ ایک جگہ پہ جائز ہے ضروری نہیں ہے کہ دوسری جگہ پہ بھی جائز ہو
اگر وہ عربی زبان میں اس کی گنجائش موجود تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو جو کچھ پڑھایا گیا، سکھایا گیا، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کی تبدیلی کے بغیر ہو بہو اس کو جو ہے اسی طرح آگے منتقل کیا گیا، اور اسی طرح صحابہ پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ یہ سارا معاملہ جو کہ آج سے 14 صدیاں پہلے کا ہے، ہم تک جو ہے وہ سند در نسل تواتر کے ساتھ ہر زمانے میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس طرح جو ہے اس کو منتقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج تک وہ تبدیلیاں پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں یہ لہجے پڑھائے جاتے ہیں، بغیر ایک شوشے کے بھی فرق کے، بغیر معمولی سے جو ہے وہ لہجے کے فرق کے الحمدللہ پائے جاتے ہیں۔ آپ اس کو مثلاً مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو لہجہ جو ہے بر صغیر میں پاک و ہند میں پڑھا جاتا ہے قرآن پاک کا، اس کے نقل کرنے والے بڑے امام حفص ہیں۔ اب امام حفص کا جو لہجہ ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں، ہندوستان میں یہ لہجہ پڑھا جاتا ہے، لیکن مراکش میں، لیبیا میں، بر اعظم افریقہ کے اکثر ممالک میں یہ لہجہ رائج نہیں ہے۔ قرآن پاک عربی زبان میں ہی وہاں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا ایکسنٹ مختلف ہے۔ لیکن ان کے مدارس میں، ان کی یونیورسٹیوں میں باقاعدہ ان علوم کی تعلیم دی جاتی ہے جو قرآن پاک کے الفاظ سے متعلق ہیں۔ وہاں اتنے دور کے فاصلے میں، جبکہ یہاں اور وہاں کا سفر اگر ہم جو ہے جہاز پر کریں تو 24 گھنٹے، ایک دن کا تقریباً فاصلہ جو ہے وہ جہاز پر سفر کا بنتا ہے، لیکن وہاں جو مدارس میں لوگ، جو یونیورسٹیوں میں لوگ جو ہیں ان لہجوں کو پڑھ رہے ہیں بطور تعلیم کے، ہمارے ہاں کا عام آدمی کا لہجہ اس سے ذرہ برابر جو ہے وہ فرق نہیں رکھتا، حالانکہ ان کے آپس میں کبھی ملاقات ممکن نہیں ہے، کبھی ملنا ممکن نہیں ہے، بلکہ ذرائع ابلاغ آنے سے پہلے تو رابطہ بھی نہیں تھا۔ تو آج بھی معمولی سا بھی فرق جو ہے محسوس نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ ان علاقوں میں جہاں روایت ورش پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک کا دوسرا لہجہ جو ہے رائج ہے، جو امام نافع رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا امام ورش نے، عام طور پہ لیبیا، مراکش، الجزائر، موریطانیہ وغیرہ میں رائج ہے۔ ان لوگوں کی ہمارے علاقوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہے، اتنا فاصلہ ہونے کی وجہ سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یہاں سے وہاں گئے ہیں یا وہاں سے یہاں آئے ہیں، لیکن جو لب و لہجہ وہ پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں جب اس لہجے کو سنا جاتا ہے تو بالکل ایک جیسے محسوس ہوتا ہے۔ مجھے اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ 20 سال سے قرآن پاک کے ان لہجات کو جو ہے ریکارڈ کرانے کا بھی موقع ملا، اور مسلسل جو ہے ان کو جو ہے تراویح میں جو ہے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ میری بعض سیڈیز جو ہیں، بعض کیسٹس جب مراکش تک پہنچی تو وہاں جو ہے لوگوں نے تبصرہ کیا کہ یہ وہ لہجہ ہے جو ہمارے ہاں مدارس کے اہل علم جو ہے پڑھاتے ہیں، ہمارے عوام الناس نے تو اس لہجے کو اتنا سنبھالا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کیسٹ میں جو لہجہ جو ہے انہوں نے پڑھا ہے، یہ لہجہ اصل ہے، وہ لہجہ جو کہ ہمارے ہاں اہل علم، ہمارے اساتذہ سکھاتے ہیں، کیونکہ ہماری بنیاد پیچھے جو ہے وہ سند پر ہے، اس کے پیچھے ایک پوری بنیاد موجود ہے، اس لیے اتنا بھی فرق جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ بہرحال ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دوبارہ میں یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے ان لہجات کا آپس میں جو تعلق ہے وہ ٹکراؤ کا نہیں ہے، اختلاف کا نہیں ہے، یہ لب و لہجے کا فرق ہے، یہ ایکسنٹ کا فرق ہے، اس کو آپ ڈائلیکٹس کہہ سکتے ہیں۔ اب ڈائلیکٹس کا اختلاف جو ہے کسی کے ہاں بھی اختلاف شمار نہیں ہوتا، اسے اگر ہم اردو زبان میں بیان کرنا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ مترادفات کا اختلاف کہہ سکتے ہیں، یا ہم اس کو جو ہے اگر کہیں تو تنوع کا اختلاف کہہ سکتے ہیں، جو حقیقی اختلاف شمار نہیں ہوتا ہے۔ اختلاف تو وہ چیز ہوتی ہے جو متضاد ہو، اور قرآن پاک میں متضاد چیز پائی نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر قرآن پاک میں تضاد پایا جائے تو قرآن پاک کے یہ سچا ہونے کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کے علاوہ لوگوں کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کے سچا اور کھرے ہونے کی بنیادی یہ چیز ہے کہ قرآن پاک میں ٹکراؤ اور اختلاف نہیں پایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو قراءات کا مختلف اختلاف ہم دیکھتے ہیں، جسے ہم اپنے عام زبان میں اختلاف کہہ رہے ہیں، لیکن اس اختلاف کے بجائے زیادہ بہتر ہے کہ تنوع یا ترادفات کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے کہہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو پہلو ہے یہ قرآن پاک میں ٹکراؤ کا بحرال نہیں ہے۔ بات کو بڑھاتے ہوئے آگے ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس وقت 7 انداز تلاوت تھے جو امت میں منتقل ہوئے، اور منتقل ہوتے ہوتے آج دنیا کے مختلف ممالک میں یہ لہجے جو ہے وہ منتقل ہو کے پہنچے ہیں۔
لیکن یہ 7 انداز جو ہیں، نازل تو 7 انداز ہوئے تھے، لیکن آگے جو ہم تک روایات قرآن پاک کی نقول پہنچی ہیں، اخبار پہنچی ہیں، وہ تو 7 سے زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ٹرم جو ہے استعمال ہوتی ہے قراءت عشرہ کی، کہ قراءات جو ہیں وہ 10 ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے مزید تو ہر امام جس سے یہ قراءات منقول ہیں، ان کے نیچے پھر ان کے شاگردوں کی بھی الگ الگ جو ہے لہجے اور انداز ہیں۔ جیسے قراءت عشرہ میں جو 10 امام ہیں، ان کے نیچے جو ان کے شاگرد ہیں، 2 معروف شاگرد اگر لیے جائیں تو 20 روایات بن جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے 10 کے بجائے 20 روایات جو ہیں وہ قرآن پاک میں اس وقت جو ہے دنیا میں جو قرآن پاک رائج ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے، وہ اس طرح سے جو ہے پڑھایا جا رہا ہے۔ بلکہ روایت حفص جو کہ عالم اسلام کے مشرقی علاقوں میں، یا روایت ورش جو عالم اسلام کے مغربی علاقوں میں رائج ہے، یہ ان 20 روایات میں سے ہے جو کہ 10 قراءات کے نیچے موجود ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہم مزید نیچے جائیں تو یہ 20 روایات جو کہ 10 قراءات کے نیچے ہیں، ہر امام سے 2 روایتیں ہیں، نیچے مزید جو ہیں وہ پھر 4 روایات جو ہیں، ہر استاد سے معروف بڑے بڑے شاگرد ان کے جو زیادہ معروف ہوئے ہیں وہ 4 ہیں۔ اس طرح سے یہ 80 جو ہے طرق بن جاتے ہیں۔ 80 کے قریب جو ہیں وہ قرآن پاک کی روایات اور قرآن پاک کے جو ہیں اخبار بن جاتی ہیں۔ اب ان کو 80 قراءت اگر کہہ لیا جائے تو سوال پھر پیدا ہوگا کہ نازل شدہ جو انداز تلاوت تھے وہ تو 7 تھے، تو یہ 20، 10 یا 80 جو ہے وہ کس طرح بن گئے؟ یہ بات کئی لوگوں کے لیے جو ہے وہ سمجھنے میں الجھاؤ کا باعث بنی ہے، حالانکہ یہ چیز بالکل سادہ سی ہے۔ اگر اس پہ ہم غور کریں تو اس میں کوئی بڑا جو ہے معاملہ ایسا نہیں ہے جو سمجھ نہ آنے والا ہو۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ہمارا دین چونکہ اس کا بنیادی امتیاز اور خاصہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے سند موجود ہے، اور دین ہم تک جو ہے پورے حفاظت کے ساتھ منتقل ہوا ہے، اور یہ حفاظت فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے دین کی نہیں فرمائی، بلکہ اہل علم، علماء، دین کے منتقل کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے اس کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، ان کے ذریعے یہ دین جو ہے وہ ہم تک منتقل ہوا۔ صحابہ اکرام نے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے ان سے سیکھا، پھر تابعین نے آگے پڑھایا، ان سے اتباع تابعین نے سیکھا، پھر اتباع تابعین سے ان کے بعد والوں نے سیکھا، پھر ان سے ان کے بعد والوں نے سیکھا، ان سے ان کے بعد والوں نے سیکھا۔ اس انداز میں یہ دین منتقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے، اور ابھی آئندہ قیامت تک اسی طرح منتقل ہوتا جائے گا۔ اب یہ جو دین ہم تک منتقل ہوا ہے، چونکہ افراد نے منتقل کیا، ایک بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو اصحاب اسے جو ہے وہ یاد کر لیتے، اسے آگے منتقل کرتے۔ قرآن پاک کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن پاک اہل علم کے سینوں میں اللہ رب العزت نے جو ہے محفوظ کر کے اسے آگے منتقل کیا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو منتقل فرمایا وہ بھی اسی طرح جو ہے آپ نے منتقل فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے۔ اسی طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے سینے میں جمع ہوا، پھر صحابہ سے تابعین کے سینوں میں جمع ہوا، پھر انہوں نے آگے پڑھایا تو اتباع تابعین نے اس کو محفوظ کیا۔ اس طرح سے یہ منتقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے۔ اب یہ جو قرآن پاک کے مختلف انداز ہیں، اسے صحابہ اکرام نے آگے نقل کیا۔ صحابہ اکرام میں جتنے لوگ بھی قرآن پڑھنے والے تھے، سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ اکرام جو ہیں ان کی تعداد ہے، انہوں نے اس کو سیکھا۔ جب ایک بات آگے جو ہے وہ نقل کرنے والے، سیکھنے والے 20 ہوں یا 50 ہوں یا 100 1000 ہوں، تو ہماری اصطلاحات میں یہ پھر 1000 روایات بن جاتی ہیں۔ گویا کہ کہنے کو انداز تلاوت تو ایک ہے، لیکن جب نقل کرنے والے اس کی 20 سینکڑوں ہزاروں ہوں گے تو پھر ہماری اصطلاحات میں، ہماری ٹرمنالوجی میں اس کو 1000 روایات، سینکڑوں روایات، 10 روایات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہم تک تواتر سے منتقل ہوا، کہ اس کے بیان کرنے والے، نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں، اتنی کثیر تعداد میں ہیں جو ناقابل شمار ہیں، اور وہ اتنی تعداد ہے کہ اتنے لوگوں کے بیان کرنے کے بعد ایتھینٹیسٹی چیک کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور سب لوگ جو ہیں جب بیان کر رہے ہیں تو جھوٹ کا امکان ان کے سننے سے ختم ہو گیا۔ یہ بات ذہن سے نکل گئی کہ یہ بات پہ جھوٹ پر ان کا اتفاق ہو سکتا ہو، اسے ہم تواتر کہتے ہیں۔ تو یہ تواتر جو ہے وہ قرآن پاک کو حاصل ہی تب ہوا، یا ہو سکتا ہے جب اس کو نقل کرنے والے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ ہوں، اور قرآن پاک جو ہے کروڑوں لوگوں نے جو ہے وہ حفظ کیا، ہر زمانے میں،
لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں اس کو یاد کرتے رہے، اس کا علم حاصل کرتے رہے، اس کے علوم منتقل کرتے رہے۔ آج بھی جو ہے دنیا بھر کے کونے کونے میں سینکڑوں اربوں بلکہ میں کہوں گا لاکھوں لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کے علوم کے ماہر ہیں اور قرآن پاک کو منتقل کر رہے ہیں۔ تو تواتر جو ہے وہ بنتا ہی اسی طرح ہے کہ جب اس کو نقل کرنے والے بے شمار لوگ ہوں اور بے شمار لوگ اس کو آگے منتقل کریں۔ تو قرآن پاک صحابہ کرام کے زمانے میں ہی اس کے نقل کرنے والے جو ہے ہزاروں لاکھوں میں تھے۔ اس اعتبار سے یہ جو روایات ہیں جو قرآن پاک کے منتقل کرنے کے سلسلے میں ہم تک پہنچی ہیں، ان روایات کو اس فن کے لوگوں نے ایک خاص اصطلاح قراءت، جس کی جمع قراءات آتی ہے، اس نام سے بیان کیا ہے۔ ہم عام طور پر لفظ قراءت کو پڑھنے کا ایک انداز سمجھتے ہیں، حالانکہ ماہرین فن کی ٹرمنالوجی میں قراءت جو ہے پڑھنے کے انداز کو نہیں کہتے، بلکہ یہ ان اخبار اور ان اسانید کو کہتے ہیں، ان رپورٹس کو کہتے ہیں جو رپورٹس ماہرین قرآن نے قرآن پاک پڑھانے والے اساتذہ نے آگے منتقل کی۔ اب اگر وہ اساتذہ جو ہیں 100 ہیں تو گویا کہ ایک ہی بات اگر 100 افراد کی رپورٹنگ سے ہم تک پہنچی ہے تو گویا کہ ماہرین فن کی اصطلاحات میں اسے 100 قراءات کہیں گے۔ تو قراءات یا قراءت ایک ٹرم ہے جس کا معنی ہے وہ روایات جو قرآن پاک کے نقول کے سلسلے میں امت تک منتقل ہوئی ہیں۔ اب صحابہ کرام میں یہی وجہ ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے استاد تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے استاد تھے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے ملتا ہے روایات میں کہ ان کے ہاں یہ اصطلاح رائج تھی، قراءت عبداللہ بن مسعود، قراءت ابی بن کعب۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابی بن کعب نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ کے جو ہے وہ بیان کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ روایت، وہ نقل، وہ انداز تلاوت جو ابی بن کعب سے ان کے شاگردوں نے سیکھا، اور قراءت ابن مسعود سے مراد وہ انداز ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے اور ان کے شاگردوں سے سیکھا کرتے تھے۔ اس انداز میں صحابہ اکرام میں قراءات اور تجوید کی سینکڑوں ہزاروں مسانید تھی، ہزاروں مسند تھیں جن کے اوپر جو ہے وہ فائز ہوا کرتے اور قرآن پاک جو ہے اس سے منتقل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ صحابہ کا زمانہ گزر گیا، تابعین کا زمانہ جو ہے گزر گیا، اتباع تابعین کا زمانہ جب آتا ہے تو علوم میں بہت پھیلاؤ پیدا ہو گیا۔ اس پھیلاؤ کی وجہ سے پھر علوم کے اندر جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کا جو ہے وہ کچھ رجحان پیدا ہوا۔ تو قرآن پاک میں اس زمانے میں اس کے جو ماہرین تھے ان میں معروف لوگ جو ہیں وہ کون تھے، علم فقہ میں کون تھے، حدیث میں زیادہ معروف لوگ کون تھے، دوسرے علوم میں عربی زبان، گرامر، نحو صرف کے اندر معروف لوگ کون تھے، اس طرح سے جو ہے وہ تقسیم شروع ہو گئی۔ تو اس وقت جو ہے قرآن پاک کے جو معروف ائمہ تھے ان میں زیادہ معروف جو لوگ تھے وہ 10 کے قریب جو تھے، وہ زیادہ جو ہیں ان کے طرف لوگ رجوع کیا کرتے تھے، عام طور پہ وہ پڑھایا کرتے اور قرآن پاک کی نسبت سے ان کا جو ہے تعارف زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ ان 10 میں بھی پھر 7 جو ہیں وہ زیادہ معروف ہوئے۔ یہ ایک امر واقعہ اور عجب اتفاق ہے کہ نازل شدہ حرف جو ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور قرآن پاک کے جو نقل کرنے والے ائمہ ہیں وہ بھی ذرا اتفاق سے 7 ائمہ زیادہ مشہور ہوئے، اور اس کی شہرت کی بھی کچھ وجوہات بنی۔ قراءت میں ایک کتاب امام ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے قراءت میں ایک کتاب لکھی، قراءت میں کتاب السبعہ اس کا نام ہے، یعنی 7 بڑے ائمہ ان کی روایات جو ہیں انہوں نے جمع کر دی اس میں۔ اس سے لوگوں میں، عوام الناس میں یہ مغالطہ پیدا ہوا کہ شاید وہ جو 7 احرف تھے وہ یہی 7 قراء کی قراءات ہیں جو امام ابن مجاہد نے کتاب السبعہ میں نقل کر دی ہیں۔ حالانکہ کتاب السبعہ جو ہے یہ 7 ائمہ کی، 7 بڑے ناقلین کی روایات ہیں، جو کہ 7 احرف کو سب کے سب کو شامل نہیں ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ان 7 ائمہ کی روایات میں نہیں آئیں اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ کی روایات میں موجود ہیں۔ یہی وجہ کہ اس زمانے کے بعض کبار اہل علم نے اس بات کو ناپسند بھی جانا کہ اگر ابن مجاہد جو ہیں یہ 7 ائمہ کے نسبت سے یہ کتاب نہ لکھتے تو عوام الناس اس مغالطے کا شکار نہ ہوتے، جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ رجحان عام ہو گیا کہ 7 قراءت اور 7 احرف ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ تو اس معاملے کے ازالے کے لیے پھر لوگوں نے کتابیں لکھیں، بعض لوگوں نے کتاب السمان کے نام سے اسی دور میں کتابیں لکھیں، 8 ائمہ کی قراءت، بعضوں نے 10 ائمہ کی قراءت پر کتابیں لکھیں، بعض نے 11 ائمہ کی قراءت پر کتابیں لکھیں، لیکن جو معاملہ مستقر ہوا، قرار پایا، وہ 10 ائمہ کی قراءت جو ہیں وہ زیادہ شہرت پا گئیں۔ اب اس وقت امت میں قراءات 10 ائمہ کی جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہوئی ہیں، پھر ان کے بھی نیچے سینکڑوں اگرچہ شاگرد ہیں، لیکن ہر امام سے 2 شاگرد،
اور پھر ان کے بھی نیچے سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہیں، ان میں بھی پھر 4 جو ہے وہ شاگرد جو ہیں وہ آگے رائج ہوئے۔ اس انداز میں اب یہ قراءات جو ہیں وہ 7 سے بڑھ گئی ہیں بظاہر تعداد کے اعتبار سے، لیکن ان 10 یا 20 یا 80 قراءات میں جو چیز نقل ہوئی ہے وہ 7 سے زیادہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات بھی وضاحت کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک عام مغالطہ یہ بھی ہے کہ ہر آیت کو اور ہر کلمے کو 7 انداز میں پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے، یہ بھی بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ قرآن پاک کے ہر کلمے میں جو ہے وہ 7 انداز تلاوت ہوں، یہ بھی ہمارے واقع میں جو ہے نظر نہیں آتا، موجود نہیں ہے۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ اختلافات دیکھیں تو قرآن پاک کے کلمات میں 6 سے زیادہ جو ہے وہ کسی بھی کلمے کو پڑھنے کے انداز موجود نہیں ہے۔ یعنی ایک کلمہ بھی ایسا نہیں ہے اس وقت مروجہ قراءات جو منقول ہو کے متواتر ہم تک پہنچی ہیں، ان میں ایک بھی کلمہ ایسا نہیں جس میں 7 طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہو۔ قرآن پاک کے تقریباً 95% کلمات ایسے ہیں جن میں تو قرآن پاک کے پڑھنے کا فرق موجود ہی نہیں ہے۔ 95% کلمات وہ تو صرف ایک طرح پڑھے جاتے ہیں۔ پھر اس سے بہت تھوڑے کلمات جو باقی 5% رہ جاتے ہیں، ان میں سے زیادہ کلمات ایسے ہیں جن میں 2 قراءات ہیں، ان سے کم وہ ہیں جن میں 3 انداز تلاوت ہیں، ان سے کم ہیں جن میں 4 ہیں، ان سے کم ہیں جن میں 5 ہیں، اور صرف 2 کلمات قرآن پاک میں ایسے ہیں جن میں جو ہے 6 انداز میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو 7 احرف سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت کو 7 طرح سے پڑھا جائے۔ یہ 7 معروف انداز جو ہیں وہ کیا ہیں، انشاءاللہ ابھی آگے چل کے ہم اس کی تلاوت میں آپ کے سامنے اس کو بیان بھی کریں گے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ 7 ڈائلیکٹس ہیں۔ اب لب و لہجے کا جو فرق ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر لفظ میں جو ہے وہ ظاہر ہو۔ بعض لفظوں میں وہ ایک لہجہ ظاہر ہوتا ہے، دوسرا لہجہ دوسرے قسم کے لفظ میں ظاہر ہوتا ہے، اس لفظ میں جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اس انداز میں قراءات عشرہ میں جو دراصل 10 ائمہ کی قراءات ہیں، یہ 20 روایات جنہیں الروایات العشرین کہا جاتا ہے، ان میں یا 80 طرق 80 جو قرآن پاک کے طریق ہیں جو 20 روایات سے نیچے آتے ہیں، ان کے اندر یہ 7 انداز منتشرتاً یعنی پھیلے ہوئے ہیں، کسی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہیں، ایک آیت میں بھی جمع نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی آیت کو پڑھیں تو بسا اوقات 2 یا 3 اندازوں کے پڑھنے کے بعد جو ہے اس میں 7 احرف کا اختلاف مکمل ہو جاتا ہے۔ کسی آیت میں جو ہے 5 دفعہ پڑھنا پڑتا ہے، کسی آیت میں 6 دفعہ پڑھنا پڑتا ہے، اور کئی آیتیں ایسی ہیں جن میں ایک دفعہ ہی پڑھ کے تمام قراءات جو ہیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ مثلا سورہ فاتحہ کو لے لیجئے، سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے۔ تمام لہجوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی لب و لہجے کا فرق نہیں ہے، تمام قراء حضرات 80 کے قریب ائمہ ہیں وہ اسی طرح پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب اس آیت کو مکمل طور پر بھی، اس کے کلمے کو بھی بغیر کسی فرق کے جو ہے وہ ایک طرح ہی پڑھتے ہیں، اس میں لب و لہجے کا کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم میں کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ مالک یوم الدین میں جو ہے وہ 2 انداز موجود ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پھر تمام ائمہ جو ہیں 80 کے 80 ائمہ جو نیچے جا کے جن کی روایات متواترتاً ہم تک پہنچی ہیں، یہ سب کے سب اس کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں 3 انداز پائے جاتے ہیں الصراط کی ادائیگی میں، انشاءاللہ آگے چل کے ادائیگی پڑھ کے بھی سنائیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں جو ہے وہ 3 انداز پائے جاتے ہیں پڑھنے کے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں بھی علیہم میں 3 انداز پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ صرف فاتحہ مکمل کو دیکھیے تو اس میں اگر 30-40 کلمات ہیں تو ٹوٹل 3 یا 4 کلمات میں اختلاف ہے، بلکہ تنوع کہنا چاہیے۔ اور جو پڑھنے کا اسلوب ہے وہ بھی ہر کلمے میں کچھ 7 دفعہ نہیں ہے، یا 2 دفعہ ہے، جیسے مالک یوم الدین میں 2 دفعہ ہے، اور صراط میں 3 دفعہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں کوئی ایک کلمہ بھی ایسا نہیں جس میں 4 یا 5 یا 6 یا 7 دفعہ جو ہے کوئی اختلاف پایا جاتا ہو۔ اس انداز میں یہ قراءات کے جو ہیں اسالیب ہیں جن کو جو ہے وہ دنیا کے اس وقت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ یونیورسٹی میں قرآن کالج ہے، ازہر یونیورسٹی میں قرآن کالج ہے، اسی طرح جو ہے بعض جگہوں پر یونیورسٹیوں کے انداز میں جو ہے کام ہوا ہے۔ سوڈان میں جامعۃ القرآن الکریم قرآن یونیورسٹی کے نام سے باقاعدہ جو ہے ایک یونیورسٹی باقاعدہ قائم کی گئی ہے، جس میں جو ہے قرآن پاک کے جو علوم ہیں ان کے اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے قرآن کالج جو ہے موجود ہے جامعہ لاہور الاسلامیہ، لاہور اسلامک یونیورسٹی میں، جس سے میرا تعلق ہے۔
اس کی مختلف شاخیں ہیں۔ تو اس انداز میں یہ قراءات جو ہیں اور اس کے قرآن پاک کے جو پڑھنے کے علوم ہیں، یہ جو ہے دنیا میں اب چل رہے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں۔